میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ امت کا سب سے غریب، فقیر اور مفلس انسان کون ہے؟ آقا کریم نے جب یہ سوال کیا صحابہ سے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نزدیک تو غریب، مفلس، نادار، کنگال، فقیر وہ آدمی ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، ہیرے جواہرات نہ ہو، چاندی سونے نہ ہو اور بنگلے نہ ہو، گاڑیاں نہ ہو، وہ فقیر ہے، وہ مفلس ہے، وہ نادار ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں نہیں میرے صحابہ، غریب اور فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے، غریب و فقیر وہ نہیں جس کے پاس روپے اور پیسے نہیں، دینار اور دراہم نہیں، سونے اور چاندی نہیں۔ غریب و فقیر اور مفلس وہ آدمی ہے جب میدان محشر میں آئے گا تو روزوں کا انبار ہوگا اس کے پاس، زکوٰۃ کی ڈھیری لگی ہوگی، حج کے اوپر حج کر کر کے کوانٹٹی میں حج ہوگا، گنتی کے حساب سے بے گنتی بے حساب حج کیے ہوں گے اس نے، بے حساب عمرہ کیا ہوگا اس نے، بڑی خیرات کری ہوگی اس نے، صدقات خوب دیے ہوں گے اس نے، لے کر کے اتنا سارا سامان آئے گا میرے صحابہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کے خلاف ایکشن لے کر کے ذلیل کرنا چاہا ہوگا، کسی کی عزت کو اچھالا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، وہ سارے لوگ حشر کے میدان میں اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے، یا اللہ یہ شخص جس کے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہے، جس کے پاس زکوٰۃ اتنا ثواب زکوٰۃ کا، حج کا اتنا ہے، روزوں کا اتنا ہے، صدقات کا، عمرے کا وغیرہ وغیرہ، یا اللہ اس نے میری عزت کو اچھالا تھا، اللہ فرمائے گا اس کے جتنے روزے ہیں سب لے جا تو۔ دوسرا آئے گا اللہ اس نے میری غیبت کر کے مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ فرمائے گا اس کے عمروں کو لے جاؤ۔ پھر بندے آئیں گے یا اللہ میرا حق دبا لیا تھا، اس کے سارے حج لے جاؤ۔ اس طرح سے اللہ سارے عمرے، سارے حج، ساری زکوٰۃ، نماز اور روزے، صدقات، خیرات سب بانٹ دے گا، پھر کچھ نہ بچے گا اس شخص کے پاس میں جو اتنی ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آیا تھا نا، کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اب بھی طلبگار آتے رہیں گے، یا اللہ ابھی میرا حق باقی ہے، یا اللہ میرا حق دلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بندو اب تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، تو بھی جانتے ہو وہ آنے والے کیا کہیں گے، اے اللہ اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، ہمارے گناہ اس کے سر پہ لاد دے۔ نبی فرماتے ہیں مفلس وہ آدمی ہے، بھکاری وہ آدمی ہے، کنگال وہ آدمی ہے، حشر کے میدان میں ساری نیکیاں بٹ جائیں گی اور ایسے ہکا پکا کھڑا رہے گا کہ جیسے مجرم کو رگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ اپنے دل میں ذرا نظر ڈال کے سوچو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں اپنے دن اور رات کے معاملات کا کیلکولیشن کیجئے، کیا آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے؟ کیا آپ نے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت تو نہیں کری ہے؟ کسی کا مال تو نہیں ہڑپا ہے؟ کسی کو جھوٹی ٹوپی تو نہیں پہنا دی اپنے مفاد کے لیے؟ ٹٹولو اپنے آپ۔ دنیا میں کوئی حساب لے یا نہ لے، رب کے حساب سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں جو ذمہ دار قوم کے بنائے جاتے ہیں نا، ایک نمبر جھوٹے ہوتے ہیں، مہا بے ایمان، کچھ مطلب نہیں ان کو قوم میں کیا برباد ہو رہا ہے، قوم ڈوب رہی ہے، مر رہی ہے جناب والا، اور اس طرح سے برسر بازار قوم کی عزت نیلام ہوتی، سارے ایسا لگتا ہے بھانگ پی کے سو رہے ہیں۔ جو ہو رہا ہونے دو، یہی ہو رہا ہمارے پورے ملک ہندوستان میں، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے اگر مسلمان کے معاملات کبھی گڑبڑ ہوں تو قوم کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے قوم کے اندر پھیلے ہوئے انتشار کو ختم کرنے کے لیے آپس میں صلح جوئی کی کوشش کریں۔ یہ فرمان اللہ کا ہے اور یہ فرمان رسول اللہ کا ہے۔
اگر کسی شخص نے کسی کے پیٹھ پیچھے اتنا کہہ دیا کہ اکرام صاحب یہ تھوڑا یوں دیکھتے ہیں، غیبت ہو گئی ان کی، اقبال صاحب وہ تھوڑے کالے کالے دکھائی پڑتے ہیں، غیبت کر دیا، فلاں آدمی چھوٹے قد کا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، غیبت کر دیا آپ نے۔ اور غیبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے چغلیاں کرنے والوں، غیبتیں کرنے والوں، برائیاں کرنے والوں، چاہے تمہاری داڑھی نہیں 2 ہاتھ کا داڑھا ہو اور چاہے تمہارے پاس نمازوں کا بہت بڑا پوتلا ہو، سن لو کان کھول کے، اگر تم نے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کری ہے تو تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ کیا تم اسے پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتا ہے تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو جب تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی ذلت اور اس کی برائی اور اس کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ کسی سے مت پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے آپ کر کیا رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھئے۔ کچھ لوگوں کا شیوا ہی یہی ہے کہ کس کی کیسے اڑانی ہے، کیسے ہوٹنگ کرنی ہے، کیسے عزت اچھالنی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جس کی عزت بڑھائے کوئی کمینہ اس کی عزت کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں یہ دھیان رکھنا، اور اللہ جسے ذلیل کر دے پوری دنیا مل کے اسے عزت نہیں دے سکتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ لوگوں سنو، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، بھلائیوں کی ساری کنجیاں اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس لیے یہ سوچ کے مت چلو ہم جسے چاہے اس کی عزت اچھال دیں گے اور لوگ اس کی بے عزتی کر دیں گے۔ اللہ ابرو رکھتا ہے، اللہ عزت رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟